بیٹے نے اپنی والدہ کو کلہاڑی سے قتل کر دیا. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک تو یہ جذباتیت کی جو غصے کا پہلو ہے، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہائی لائٹ کریں اس حوالے سے کہ قرآن و سنت میں کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں غصے کے حوالے سے، اور ایک یہ بھی کہ والدین اور بچوں کے درمیان شاید بات چیت کا فقدان، گفتگو کا فقدان بھی ہے ہمارے معاشرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیں، انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے نا، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو سیکھتا ہے پھر کرتا ہے. کوئی آپ کو ڈاکٹر ملتا ہے، کوئی آپ کو ڈرائیور ملتا ہے، انجینئر ملتا ہے، کوئی مفتی ملتا ہے. جو جس فیلڈ میں بھی ہے وہ اس فیلڈ میں پہلے اس کی لرننگ کرتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے بعد اس فیلڈ میں آتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے ان شعبوں کے لیے تو سیکھنے کو اہمیت دیتے ہیں. کبھی میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں سیکھوں، میں نے جناب انجینئر بننا ہے تو میں سیکھوں. لیکن اس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے کہ میں نے والد بننا ہے یا میں نے والدہ بننا ہے تو میں سیکھوں. ظاہر ہے کہ تربیت بچوں کی کرنا یہ بھی تو پورا ایک آرٹ ہے نا، پورا ایک علم ہے. تو کیا ہر آدمی، ہر والد یا ہر والدہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر رہے ہیں جس طرح کرنی چاہیے؟ پھر اولاد، کیا ہر اولاد اپنے والدین کی اس طرح قدر کر رہے ہیں جس طرح قدر کرنی چاہیے؟ شوہر اپنی بیوی کے حقوق اس طرح ادا کر رہا ہے جس طرح کرنے چاہیے؟ بیوی شوہر کے حقوق اس طرح ادا کر رہی ہے جس طرح کرنے چاہیے؟ یہ سب میں جو بنیادی طور پہ کمی ہے، وہ کمی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کا جو دائرہ ہے نا، اس کی جو باؤنڈری، اس کو بہت محدود کر دیا ہے. صرف محدود نماز کرنے روزہ. کا مطلب، ہاں، ہم نے بہت یعنی ڈفرینٹ اینگل سے اس کو محدود کیا ہے. ایک تو کچھ اعمال میں محدود کر دیا ہے، یہ جیسے آپ نے کہا نماز روزہ حج زکوٰۃ. کچھ ہم نے اس کو محدود کر دیا کچھ شخصیات میں. شخصیات کا مطلب یہ کہ دین پہ عمل کرنا مولوی کا کام ہے، داڑھی والے کا کام ہے، ٹوپی والے کا کام ہے، مدرسے میں پڑھنے والے کا کام ہے، جو تبلیغ میں جا رہا ہے اس کا کام ہے، جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی، اگر دین پہ عمل کرنا مولوی کا ہی کام ہے تو سوال میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر سال جو علماء ہیں وہ 10-12 ہزار علماء پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو ہماری جو 24 کروڑ کی آبادی ہے، تو اللہ نے یہ دین 10,000 لوگوں کے لیے نازل کیا ہے. تو اب اگر 24 کروڑ میں سے 10,000 تو سیکھ رہے ہیں، اب باقی اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ ڈاکٹر تو بن رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں سیکھ رہا کہ جب میں شوہر بنوں گا تو مجھے کیسا شوہر ہونا چاہیے. وہ انجینئر تو بن رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں سیکھ رہا کہ جب میں بیٹا بنوں گا تو مجھے اپنے والدین کی کیسے اطاعت کرنی ہے. اسی طرح وہ بیوی بن رہی ہے، سب کچھ. تو یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک اعمال تک محدود کیا، دوسرا ہم نے شخصیات تک محدود کیا. پھر ہم نے بہت سی چیزوں کو نا کچھ زمانے کے ساتھ، کچھ مکانوں کے ساتھ، کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا، مسجد میں ہے تو جھوٹ نہیں بولو، مسجد سے باہر نکلو تو کچھ بھی کرو، فراڈ کرو، 2 نمبری کرو، ملاوٹ کرو. مسجد میں آئے سر پہ ٹوپی رکھی، مسجد سے باہر نکلے تو ٹوپی اتر گئی، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو گئی. بہت سارا یعنی ہم نے لیمیٹیشنز کی نا، جسے لیئرز آپ کے لیں، ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر. تو جب ہم اپنے آپ کو دین سے، پھر دوسری طرف سوشل میڈیا ہے، میڈیا پہ جو ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس کی چکا چوند ہے، جو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے لگژری لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو جناب ہمارے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، سٹریس میں جا رہے ہیں کہ یار وہ تو جناب اب بیوی جناب شوہر سے لڑ رہی ہے کہ وہ اب کسی اداکار کو دیکھ رہی ہے، ایکٹر کو دیکھ رہی ہے کہ اس نے تو اپنی بیوی کو جناب 1 لاکھ کا جوڑا دلوایا، اس کے شوہر کی تنخواہ 40,000 ہے. اب یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے اس اداکار کی جس کی 1 لاکھ روپے کا وہ جوڑا خرید کے دیتا ہے اور مہینے میں 10 جوڑے وہ خرید کے دے رہا ہے. اب جب یہ بیوی اپنے اس شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے جس کی تنخواہ 50,000 ہے، وہ مشکل سے گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، یہ چیزیں پوری کر رہا ہے، تو یہ جب اس کو دیکھے گی یہ کہاں اس شوہر کے ساتھ رہے گی. اب جب اس شوہر کے ساتھ، پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان میں پچھلے 5 سالوں میں طلاق کی شرح میں 35% اضافہ ہوا ہے. یعنی 35% ہمارے یہاں طلاقیں بڑھ گئی ہیں. تو اب یہ سوال ہم پہ قائم ہوتا ہے نا، یہ طلاقیں ہمارے معاشرے میں ہی بڑھ رہی ہیں. تو ایک سنجیدہ قوم، سنجیدہ معاشرے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرض، کوئی بیماری اس معاشرے میں آ رہی ہے تو وہ اس کی جو روٹ کازز ہیں اس پہ غور کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، اس کا حل کیا ہے. تو اب جب ہم بیوی اس کو سٹینڈرڈ بنا رہی ہے، شوہر جناب ظاہر دنیا جہان کی عورتیں وہ بھی ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا ہے، موویز میں دیکھ رہا ہے، ڈراموں میں دیکھ رہا ہے. اب جب وہ اس طرح کی عورتیں دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عورتیں کس طرح بن رہی ہیں، سنور رہی ہیں اور کتنا میک اپ کر رہی ہیں، فلاں فلاں فلاں، ادھر گھر میں آتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں جو سٹینڈرڈ اس نے بنایا ہوا فلموں والا، بھئی ڈرامے ہوتے ہیں، ریئل لائف ہوتی ہے، یہ ہمارے لوگوں کو ریئلائز یہ نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے سٹریس میں بھی جا رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں. جب ڈپریشن سٹریس میں جائیں گے تو پھر تو آدمی اپنے قابو میں نہیں رہتا نا، پھر طلاقیں بھی ہوں گی، پھر عدالتی خلا بھی ہوگی، پھر یہ قتل، سب کچھ ہو رہا ہے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی دنیا کا کام کریں نا، یعنی ہم
کوئی والد بن رہا ہے وہ والد بننا سیکھے, والدہ بن رہی ہے والدہ بننا سیکھے, شوہر بن رہا ہے شوہر بننا سیکھے, بیوی بن رہی ہے بیوی بننا سیکھے. اگر یہ سیکھ جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے نا تو وہ بنے ڈاکٹر, لیکن وہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک شوہر بھی ہوں, ایک بیٹا بھی ہوں, ایک پڑوسی بھی ہوں, ایک جناب کسی کا بھائی بھی ہوں, میں کسی کا چچا بھی ہوں. یہ سارے رول میں نے کیسے پلے کرنے, اور اس کو سیکھ لیں. ٹھیک ہے آپ عالم دین نہیں بنتے, آپ سارے لوگ عالم دین مفتی تو نہیں بن سکتے, دنیا کے ہر طرح کے لوگوں کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے, لیکن مسلمان بننا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نا. مسلمان کون ہوگا؟ اچھا مسلمان وہ ہوگا جو اچھا شوہر ہوگا, جو اچھا بیٹا ہوگا, جو اچھی بیٹی ہوگی, جو اچھی بیوی ہوگی, جو اچھا شوہر ہوگا, جو اچھا پڑوسی ہوگا. تو یہ ہم اچھے کب بنیں گے؟